بقرہ کی پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے اس کا، تو اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کا ایک اسٹائل بڑا خوبصورت ہے جو مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ وہ خود ابھارتا ہے سوال کو، پھر اس سے جواب خود ڈھونڈو تو مل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا لا ریب فی ھدی للمتقین، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ ہدایت کن لوگوں کو دیتی ہے، خود پھر بتاتا ہے کہ یہ 5 صفات ہیں جن لوگوں کو یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو راست میں آ جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، سرفراز ہو جاتے ہیں، سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں شک اگر کوئی کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو کامیابی کے لیے 5 عقیدوں کا ہونا اور اس کے بعد عمل، پہلے عقیدے کا پختہ ہونا۔ پہلا کام یہ ہے کہ بن دیکھے اپنے آپ کو مان کہ اس کائنات کا ایک سپری طاقت ہے جو انسان کو بنا رہی ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، بگاڑ رہی ہے، اس انسان کے سامنے اس کے پاس جا۔ تو پہلا تصور یہ عقیدے میں کہ بن دیکھے اپنے سپری پاور کو مان کہ میں اس کی کمانڈ میں ہوں۔ دوسرا یہ جو بدل جو اس کی کمانڈ میں آ گئی، جب اس نے سپری مان لیا تو اسے شکر گزار بھی ہونا ہے، تو اس کا شکر گزار کرنے کا اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ صلاۃ میں، صلاۃ کا مطلب ہے نماز میں، اس کو سب سجدہ دے دو، خود بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلے کام کرنا کیا ہے کہ بن دیکھے اپنے رب کو، سپری طاقت کو ماننا، اس کے کمانڈ میں آ جانا ہے۔ پھر جب اس کے کمانڈ میں آ گیا تو شکر ادا کرنا کہ پڑھیا تیرا شکر ہے، تم نے مجھے انسان بنایا ہے، میری آنکھیں مجھے دی ہیں، مجھے کان دیے، میرے عزیز و اقارب دیے، میرے گھر دیا ہے، یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جو تم نے دی ہے اس کے لیے شکر کرنا ہے۔ اور طریقہ کار کیا کرنا ہے؟ نماز، اس کے سامنے جھکنا ہے، خود بھی جھکنا ہے، جماعت کے ساتھ جھکنا ہے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دینی۔ اور پھر جو رزق دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو تمہیں مال و دولت دیا ہے، اس کا خرچ بھی کرنا ہے، اس کی راہوں پہ، اپنی ذات میں بھی خرچ کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب پہ، اپنی اولاد پہ بھی خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ہر وہ صلاحیت جو بندے کے، بندہ اللہ میں بڑا مہربان ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی صلاحیت، کسی کو بولنے کی صلاحیت، کسی کو سوچ کی صلاحیت ہے، کسی کو ہاتھ سے طاقت کی صلاحیت ہے، بہت ساری طاقتیں ہیں۔ جیسے ابھی بتایا کہ اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، تو اس کو اللہ نے بے تحاشت یہ کسی کی مدد کرنے کی صلاحیت دے دی۔ اگر کسی محتاج کو یا کسی مجبور کو، بیمار ہے وہ، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، ویسے غریب ہے، اگر یہ مدد کر دیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے ذریعے کہتا ہے خود قرآن کہ میں یہ جو تم نے میں نے صلاحیت دی ہے، اگر تم اس کو میرے مطابق استعمال میں لاؤ گے تو یقیناً کامیاب ہو۔ تو وہ رزق جو اس سے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلی جو کتاب وہ بھی سچی تھی اپنے وقت پہ، لیکن بعد میں اس میں اس کی ترتیب میں خراب کر دیا گیا، اس کو بہت ساری چیزیں اس میں امیجز کر دی گئی جس سے وہ خالص ختم ہو گئی۔ تو کتاب آتی بھی اس وقت ہے جب جو تعلیماتیں اچھی ہوتی ہیں اسے اقرار کیا جاتا ہے، جو اس میں امیزج کی ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ امیزج ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس کو بنایا گیا ہے، اور جو آنے والی ہدایات ہے انسانوں کی فلاح کے لیے وہ بھی دی جاتی ہیں۔ کتابیں آتی اس لیے کہاں، اس لیے قرآن کہتے ہیں قرآن کو مکمل کتاب بتا دی، انسان کی گائیڈنس کے لیے، ایک رہبری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ اس قرآن کی صورت میں دے دی گئی۔ اور یہ اس کی جو گارنٹی ہے نا حفاظت کی، وہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لی۔ تو آج ہزاروں سالوں سے 1400 سال ہو گئے، سوچ رہے 1400 سال کوشش تاہی ہو رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کے بدل دیا جائے، لیکن وہ ناکارہ ہو گئے، ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے مانگنا، اس کو بعد اس کی اطاعت کرنا، اس کے بعد جو صلاحیت دی ہے اس کو اس نے راہوں میں استعمال کرنا، اور یہ کتاب مبین جو ہماری رہبری کے لیے، اس کو اور اس سے پہلے جتنی بھی آئی وہ ساری سچی کتابیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور انبیاء جتنے بھی آئے وہ ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور پھر آخرت برر ہونی ہے۔ ہم دیکھ رہے اپنے سامنے کہ ہر بندہ آ رہا ہے اور بھی جا بھی رہا ہے، تو یہ جانے والا ہے تو اس کو تو پوچھا جائے گا نا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں صلاحیت دی تھی، میں نے تمہیں اتنی بڑی دولتیں دے رکھی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس کا حساب دوبارہ ہونا ہے۔ جیسے فاروق نے بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی 1000 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، ایک قتل میں تو پکڑا جائے، باقی 99 قتل اس کا، تو بڑے انسان کی عقل تو کہتی ہے نا یار اس کو تو ہونا چاہیے نا صاحب، وہ جو 99 آدمی پہلے قتل ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ آخرت ہوگی، روز آف ججمنٹ، اس وقت کیا ہوگا؟ ججمنٹ ہوگی آپ کے اعمال کی
اور ہر آدمی کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ تم کیا کر کے ہر آدمی اس پہ غرق ہوگا کہ میری کہیں نہ کہیں نجات ہو جائے. تو یہ 5 چیزیں بیٹے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں عقیدے کے طور پر. جب ہمارا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہمیں ایک سپری طاقت کے کمانڈ میں ہے, ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے, تو یہ اس تصور کے ساتھ کہ سپری کمانڈ ایک اس کے ہم اس کے انڈر میں ہیں, اس کے ہمیں اس کا شکر گزار کرنا ہے, شکر گزاری کرنا ہے, اور جو رزق ہمیں دیا ہے اس میں خرچ کرنا ہے, اور آخرت برپا ہونی ہے, ہمارے اعمال کا وہاں حساب ہونا. ہم نے اس کے انڈر میں آئے, ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, جو صلاحیت ہمیں دی ہے اس میں خرچ کرنا ہے, اور آخرت کو ایمان میں لانا ہے. جتنا پختہ ایمان آخرت ہوگا اتنے اعمالوں میں ہماری صداقت ہوگی, سچائی ہوگی, ٹھیک ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ارادے ہم نے کیے, اللہ نے اس کو برکت دی, اور ہم ساری فیملی یہاں بیٹھی ہے قرآن کی مجلس میں. انشاءاللہ کل سے بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ساری مشکلیں جو ہماری ایک نیند کی ہے وہ انسان دور کر دیتا ہے. اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. میں طلحہ سے کہوں گا آج دعا مانگے چلیں.